زندہ باد اپنے میں سو زندہ باد زندہ باد. یہ جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. رنی صاحب کہتے ہیں جب انسان اپنے اندر بدلاؤ لاتا ہے، جب انسان اپنے اندر بدلاؤ لاتا ہے، جب انسان اپنی خودی میں گوتا لگا کے گوتا زن ہو کر یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں پہنچا ہوں، میں جس سماج سے بلونگ کرتا ہوں وہ کہاں پہنچا ہے، اور وہ کیا نیسیسری چینجز ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اسے رینیساں کہتے ہیں. رینیساں 11ویں سینچری میں پورے یوروپ میں آنے والے ایک فینومینا کو کہتے ہیں. اور رینیساں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اٹ واز انسپائرڈ بائی دا رائٹنگس آف امام غزالی. آپ میں سے یہ لوگ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹڈ امام ان انگلش فرام اسلام، ان کا نام امام غزالی ہے. اور امام غزالی کی بہت ساری بکس کو نہ صرف انگلش میں بلکہ لیٹن میں بلکہ ہبریو میں بھی اب کیا جا رہا ہے، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. تو ایک ولیم فریزر تھے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی. انہوں نے رات بھر امام غزالی کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد رینیساں کے ان کو مارننگ سٹار کہتے ہیں، یعنی سحر کا ستارہ، فجر کا ستارہ، کیونکہ انہوں نے راہ دکھائی تھی یوروپ کو اس طرف کہ ہمیں اپنے اندر کیا بدلاؤ لانے چاہیے. تو بہت اچھے انہوں نے جا کر اپنے پوپ سے کہا تھا انگلینڈ میں، بہت پیاری بات. اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں بائبل اور عقل ان دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا. تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ بائبل اور عقل کو ہم کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اس نے انگلینڈ میں ایک ایسی کرانتی لائی 11ویں صدی میں، جو کرانتی ابھی بھی چل رہی، آج تک چل رہی. تو ہمیں اب ہسٹری کا پورا چکر کٹ گیا. سورہ ال عمران میں ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے یہ وہ دن ہیں جو ہم قوموں کے درمیان اس کو گھماتے ہیں تاکہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ایمان والے لوگ اپنے ایمان کو اور پکا کر سکیں. دیکھیے کیا وڈمبنا ہے کہ آج 2021 کی جون میں ہم بیٹھ کر اب وہ یوروپ کے رینیساں سے انسپریشن لے کر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا چینجز اپنے اندر لانا چاہیے تاکہ 21 سینچری کے چیلنجز کا ہم سامنا اس طرح کر سکیں جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے کبھی وہ سامنا کیا تھا. تو رینیساں کے اس چیز کو شروع کرتے ہوئے میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی وائس ہے، میں اس کو ہٹا کے ایک سیکنڈ میں آؤں. تو رینیساں کے اس بہت امپورٹنٹ سے اس کے اندر میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. تو رینیساں کا میننگ ہے ریوائول اور ری برتھ، ریوائول اور ری برتھ آف فریڈم لونگ ایڈونچرس تھاٹ آف مین. اپنی آزادی سے محبت کرنے والا ایڈونچرس تھاٹ آف مین جس کو کہتے ہیں ریوائول اور ری برتھ، اسے رینیساں کہتے ہیں، دوبارہ پیدا ہونا. اس کو سمجھانے کے لیے امام مالک کا ایک کوٹیشن میں لیتا ہوں کہ ہر انسان کی پیدائش زندگی میں 2 بار ہوتی ہے. ایک جب وہ اپنے ماں کے گربھ سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جس دن اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. تو رینیساں ایک ایسا ہی موومنٹ تھا جس نے یوروپ کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ان کو کرنا کیا ہے، اور ان کو وہ کرنا کیا ہے، انہیں یہ نئی چیز لانی کیا ہے. تو اسے یوں کہتے ہیں کہ پرانی سوچ کا خاتمہ، پرانے مائنڈ سیٹ کا خاتمہ اور نئے ماڈرن ایج کی شروعات اسے کہتے ہیں. اور اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی اسکرین پہ ہے، ایک انٹلیکچوئل پرانی سوچ کا خاتمہ، نئی سوچ کی طرف آگاہی، آرٹسٹک سائنٹیفک موومنٹ جو ہمارے مینٹل ہورائزن کو بہت وائڈن کر دے، یعنی ہمارے سوچ کے دائرے کو بہت وسیع کر دے، اسے رینیساں کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے سوچ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، دیٹ از دا ٹائم جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ غلطیاں کیا ہیں، سدھار کیا کرنا ہے، اسے رینیساں کہتے ہیں.
یہ رینیساں جب یوروپ میں آیا تو اس نے یوروپ کو حکومت دے دی. اس سے پہلے یہ رینیساں دنیا کے سب سے بڑے انقلاب پروفٹ محمد میں پیس بی اپون ہم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لایا تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی. حکومتیں قرآن کے مطابق ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے جو اس لائق ہوتے ہیں. اور اس لائق بننے کے لیے رینیساں یہ ایک ورڈ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. ویسے یوروپ کی ایک بک ہے صلاح الدین کر کے، صلاح الدین ایوبی پہ، انہوں نے رینیساں کا انسپیریشن صلاح الدین ایوبی کو بھی مانا ہے. تو اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں تو، اور اسکرین کو جب ہم آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرانا دور کا مائنڈ سیٹ تھا اس میں فیتھ ڈومینیٹڈ اوور ریزن. فیتھ ہی فیتھ تھا عیسائیت میں، ریزن کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور انٹلیکچوئل فریڈم کی اجازت نہیں تھی. سوچنے کو نہیں، سوچنے کی پرمیشن نہیں تھی، سوچنے کا سپیس نہیں تھا. اور فیتھ یعنی جسے کہتے ہیں کہ وشواس، اور اس سے ایک قدم آگے اندھ وشواس بھی ہوا کرتا تھا. ریزن کی بالکل گنجائش نہیں. اس کے برعکس اسلام کی ایک خاصیت رہی ہے جب بھی یہ پھیلا ہے، یہاں فیتھ وتھ ریزن رہا ہے. اور کسی لکھنے والے نے، کہنے والے نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اسلام میں ریزن ایسے ہے کہ یہ دین فطرت ہے، یعنی یہ نیچرل جسٹس کی طرف، نیچر، ہیومن نیچر کی طرف بلاوا دیتا ہے. لیکن عیسائیت میں اس سمے ایسا نہیں تھا. فیتھ ڈومینیٹڈ اینڈ دیر واز نو انٹلیکچوئل فریڈم. تو آج ہماری قوم کو یہ بات سمجھنی ہوگی بہت زور سے کہ وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جس کے اچھے دماغ کو انٹلیکچوئل فریڈم کی اجازت نہ ہو. The Renaissance produced a new spirit of creativity and rationalism. ایک نیا کریٹو آندھی آئی پوری دنیا میں، خاص کر یوروپ کی دنیا میں. اور ریشنلزم، اور ریشنل اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ریشنل وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز کے پیچھے وجہ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، اور وہ صرف اس مذہب کی خاص بات ہے، انسان باقی مذہب میں جتنا پڑھ لکھ لے وہ اپنے مذہب سے اتنا دور ہو جاتا ہے. لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم یہاں جتنا زیادہ پڑھ لیں اتنا زیادہ اس مذہب کے قریب آ جاتے ہیں. تو ریشنالٹی جو ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے. اس زمانے کے جو اسکالرس تھے وہ گریک اور لیٹن کے کلاسکس کو ایک نئے انداز میں پڑھتے. اور یہ نیا انداز کیا ہوتا؟ باتیں تو وہ پرانی ہوتی بائبل کی، لیکن وہ جواب ڈھونڈتے اس موجودہ زمانے کے سوالوں کا. یعنی قرآن اور حدیث سے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بدلنا ہوگا اپنے اندر رینیساں لانے کے لیے، جیسا انہوں نے کیا تھا. وہ بائبل پڑھتے بائبل کے لیے، لیکن جواب تلاشتے آج کے زمانے کے سوالوں کے. ہمیں بھی اپنے اندر یہ بات پیدا کرنی ہوگی. ہمیں اپنا لٹریچر پڑھتے سمے ان سوالوں کو پوچھنا ہوگا جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. اور سوال پوچھنے سے قرآن دعوت دیتا ہے، رینیساں کی دعوت. قرآن بار بار کہتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے. اور ایک آیت اور ہے جو بار بار آتی ہے کہ اس میں چھپی ہوئی ہیں نشانیاں فار دا مین آف انڈرسٹینڈنگ. تو یہ رینیساں کی دو باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. انٹلیکچوئل فریڈم دینا ہوگا، نیو اسپرٹ آف کریٹیوٹی لانا ہوگا، اور ایک ایسا ریشنلزم جو ہمیں اپنے رب سے اور قریب، ہمیں اپنے قرآن کو، اپنے ریلیجیس لٹریچر کو آج کے کوشچنس کے حساب سے آنسر ڈھونڈنے کے لیے پڑھنا ہوگا. اب اس کی اگلی سلائڈ دیکھیے. وہ کیا کرتے کہ وہ انسپیریشن لیتے کہاں سے؟ اپنے پاسٹ سے. اور کرتے یہ کہ اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں وہ اپنی ریوائول کرتے لرننگ کو. تو انسپیریشن پاسٹ سے لیتے، لیکن اس انسپیریشن سے کام کرتے موجودہ زمانے میں. اس ریوائول آف لرننگ کو رینیساں کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واپس اس دور میں چلے جائیں جو دور رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جانا ناممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے چیلنجز کو کیسے فیس کیا، ان چیزوں، ان سولوشنز کو انسپیریشن بنا کے اس زمانے کے سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنے کو رینیساں کہتے ہیں.
So it was not merely a mechanical return to the classics of Rome and Greece. Rather, it involved a fresh application of Greek methods, fresh application of Quran, fresh application of Hadith हमें चाहिए, जैसा उन्होंने fresh application of Bible and its teachings किया था to the problems of universe. यूनिवर्स के इन प्रॉब्लम्स के जवाब ढूंढने में। लेकिन एक चीज उन्होंने की थी जो आज हमारी कौम को बहुत करना होगा, और एमएसओ का एक एजेंडा ये भी है जो इसके अंदर के लोगों को समझना होगा कि जो भी मॉडर्न रिसर्च आप पेश करेंगे, जो भी मॉडर्न सॉल्यूशन आप पेश करेंगे, उसमें साइंटिफिक ट्रुथ एंड एक्यूरेसी होना चाहिए। साइंटिफिक ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, जैसे मिसाल है रोजा रखने के बारे में काफी लोग हंसी उड़ाते हैं कि रोजा क्यों रहते हो, तुम्हारे रब को क्यों चाहिए कि तुम्हें भूखा रहना है। फिर 2016 में मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। 2016 में योगेश्वरा नवरात्रि ने ये बात बताई, जापान के साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, इस बात पे मिला कि उन्होंने बताया रोजा रखने से जिस्म अपने अंदर की सफाई करता है और इससे कैंसर के चांसेस कम होते हैं। तो ये ऑटोफेगी जब सुन्नत के साथ मिल गई तो दिलों में गहरे उतर गई। रेनेसां इसे कहते हैं कि आप जो मानते हैं उसमें साइंस, साइंटिफिक ट्रुथ और एक्यूरेसी कितनी मिलाते हैं। एक और हदीस में पढ़ रहा था कुर्बे कयामत के दौर में, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुत्तफक अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुर्बे कयामत शादी से बाहर पैदा होने वाले बच्चों की तादाद बेतहाशा होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोलंबिया में इस समय 28% बच्चे हैं जो शादी से बाहर पैदा हुए, और अमेरिका में ये आंकड़ा 20% के आसपास उसको टच करने वाला है। तो हदीस का एक्सप्लेनेशन जब आप स्टैटिस्टिक्स से ले आए तो सुनने वाले को ये समझ में आया कि आपके मजहब की कितनी साइंटिफिक ट्रुथ है, कितनी एक्यूरेसी है। अल्लाह के रसूल की एक और हदीस है कि कुर्बे कयामत ऐसा होगा, खाने की भरमार होगी पर वो खाना रहमत से खाली होगा। आज आप देखिए जितने लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं वो खाने की ज्यादती से हो रहे हैं, वो खाना खाने से हो रहे हैं जिसमें बरकत नहीं है। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन के साथ वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपको वजन कम करना होगा, खाना छोड़ना होगा। तो ये फूड विदाउट बरका, कुर्बे कयामत की जो हदीस है, जब आप उसको मौजूदा ज़माने के करंट अफेयर्स के साथ मिलाएंगे तो वो दिलों में गहरे उतरेगी और हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, कैसे दोबारा लाना है। इसे रेनेसां कहते हैं। ईसाइयों ने ये किया था अपने ज़माने में, हमसे इंस्पायर होके हमें ये करना चाहिए अपने ज़माने में। The truths of Islam shall be combined with a new respect for scientific truth and accuracy. साइंटिफिक ट्रुथ को, स्टैटिस्टिक्स को, मॉडर्न जमाने की एजुकेशन को, ये जो दो अलग अलग बहर हमने कर दी है, जैसे ही दोबारा मिलेगी इस्लाम फिर से जी उठेगा। इसे रेनेसां कहते हैं। हमारे दिलों में जी उठेगा इस्लाम। वो तो जिंदा है लेकिन हमारे दिलों में जी उठेगा। अगली अगर आप बात देखें तो आपकी स्क्रीन पर ये एक पेंटिंग है जिसको देखकर हम काफी एब्सर्ड महसूस करते हैं कि ये पेंटिंग स्पीकर ने क्या खोल दी, लेकिन मैं आपको इस पेंटिंग में कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसमें बनाने वाले ने उस जमाने में, रेनेसां के जमाने में, ये दिखाना चाहा था कि कैसे एक इंसान अपने रब को टच करेगा। तो उनके अकीदे के मुताबिक ये उनका रब है और ये वो इंसान है। इन दोनों के बीच में देखिए उंगली टच होने की जगह है, लेकिन आप रब, इन्होंने जो अपने भगवान को बनाया है, आप वो देखिए अपने गॉड को कैसे पोर्ट्रे किया है। उसके पीछे जो बना हुआ है ये वाला एरिया, ये माइंड है, दिमाग। दिमाग के अंदर अपने अपने माबूद की एक तस्वीर है जिसको टच करने से इंसान मुकम्मल हो जाता है। ये वो अपनी पेंटिंग से बताना चाहते हैं। ये उनका आर्ट था कि जिस रब को, जिस माबूद को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में है। तो ये माइकल एंजेलो की पेंटिंग में आप देखिए पीछे एक माइंड बना हुआ है और उस माइंड के अंदर एक रब है और रब को टच करने के लिए एक इंसान बेताब है। तो क्या वो टच हो गया? नहीं, ये उस पेंटिंग का ब्लो अप है, जूम है। आप देखिए दोनों के बीच में एक हल्की सी गैप है और ये हल्की सी गैप वो कहता था पेंटर तब पूरी होगी जब इंसान अपने आप को पूरी तरह मुकम्मल करके ये समझ ले कि उसे क्या अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना है। इस पर मुझे कुरान की एक आयत याद आती है इस पेंटिंग पर।
اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہارے شہ رگ سے قریب ہوں. تو یہ جو شہ رگ میں ہمارا رب ہے اور ہم اس کو باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو ہم اسے کیسے پائیں؟ تو بس ان انگلیوں کے بیچ میں جتنا ڈسٹینس ہے